مکمل ناول تیرے لیے، مجھے طلاق چاہیے ابھی اسی وقت۔ سنا آپ نے؟ وہ جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی، 16 سنگھار کیے وہ اس کے سیج سجائے بیٹھی تھی، منہ دکھائے میں وہ اسے طلاق مانگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم آج کی رات مجھ سے طلاق مانگو گی اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہ اسے بازو سے تھامے پکڑے جھنجھوڑ گیا، جبکہ سانجے کا دل پسلیاں توڑ کے بری طرح باہر آنے کو مچلا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دے غازان بھائی۔ وہ بے دھیانی میں اسے بھائی کہہ گئی کہ اگلے ہی پل غازان اس کے لبوں پہ جھکتا اس سے بات کی سخت سزا دے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح ترتی تھی، بری طرح چھٹپٹاتے ہوئے خود کو چھڑانے کا ناکام کوشش کر کے ہچکیاں لے رہی تھی۔ غازان اسے بھائی کا مطلب اچھے سے سمجھاتا، اس کے لبوں پہ ہلکا سا کٹ دیے پیچھے ہٹا۔ آئندہ اس زبان کو غازان تک محدود رکھنا، ورنہ 9 ماہ بعد اپنا بچہ تمہارے کوکھ سے پیدا کرتے ہوئے تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ غازان نے اپنی واسکٹ ایک طرف اچھالتے اپنی قمیض کے اوپر 2 بٹن کھولے۔ اس وقت اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ نعوما شانزے اپنے ہونٹوں کو رگڑتی اس کے جانب طنزیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ یہاں 9 دن کس نے دیکھے ہیں؟ آپ 9 ماہ کی بات کر رہے ہیں۔ سانجے کا اپنے لبوں کو رگڑ کے اس کا دیا لمس مٹاتے دیکھ وہ انگاروں میں جلا تھا، اور اگلے ہی پل پھر سے اس کے لبوں کو گرفت میں لیتا۔ اس بار شدید سختی سے اس کی سسکیوں کا بھی گلا گھونٹ گیا۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرا دیا لمس بھی مٹانے کی کوشش کی تو وہاں لمس بکھیروں گا کہ سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ وہ اسے سخت گھوری سے نوازتے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ بہت برے ہیں آپ، اپنے ہونٹوں پہ ہوتی جلن کو محسوس کرتی وہ اس کے جانب شکوہ کینہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ غازان نے سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کی جاتے ہی سانجے غصہ سے لہنگا سنبھالتی بستر پہ ڈھسی گئی۔ اسے اپنے لبوں پہ سخت جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ غازان نے اس کے لبوں کو اتنی بے دردی سے اپنا نشانہ بنایا۔ وہ تو جب بھی سامنے آتا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے بات کرتا تھا، نرم لہجہ استعمال کرتا تھا، بلکہ زندگی میں کبھی غازان نے اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اور اب جب اس نے ایک حادثے کی وجہ سے اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تو وہ اپنی شرافت بھلا کے بے باکی پہ اتر آیا تھا۔ لیکن سانجے بھی سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جھٹ سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ غازان مغل نے باہر آتے کمرے میں اسے نہ پا کر ڈریسنگ روم کا بند دروازہ دیکھا۔ غصہ سے گہرا سانس بھرتے ہوا ڈرار میں سے سگریٹ کی ڈبی نکالتا لائٹر سے سگریٹ سلگایا بالکنی میں چلا گیا۔ آج سب کچھ کتنا جلدی ہوا تھا، اسے تو اب تک یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ سانجے اپنی خالہ کے بیٹے فرزاد کی بچپن کی منگیتر تھی، اور یہ رشتہ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کی خالہ نے جوڑے رکھا تھا، کیونکہ وہ سانجے سے بہت محبت کرتی تھی۔ سانجے بھی اپنی خالہ کی بہت عزت اور احترام کرتی تھی، لیکن فرزاد سے کبھی فری نہ ہوئی۔ اس منگنی کو اس نے کبھی اتنی فوقیت نہیں دی تھی کہ وہ فرزاد کو لے کے کوئی خواب سجاتی، لیکن ایک سکون تھا کہ شادی کے بعد اس کا بھی اپنا کوئی گھر ہوگا۔ پر یہ سکون آج اس کی شادی والے روز بے سکونی میں بدل گیا تھا، کیونکہ سانجے کی بارات نہیں آئی تھی۔ فرزاد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی والدہ بہت روئی، اشفاق مغلے کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنے بیٹے کے لیے معافی بھی مانگی، لیکن سانجے کا سامنا نہ کر سکے۔ سانجے اپنا تایا جان اشفاق مغلے کی بہت عزت تھی، اور اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ وہ برداشت نہ کر پائی۔
ان کے سامنے ان کا آخری سہارا، آخری امید ان کا بیٹا غازان مغل تھا۔ غازان کو اچانک ہی اسفاق صاحب نے اس نکاح کے لیے کہا تو وہ گمسم ہو گیا، پر پھر اپنے ابا کی عزت اور ان کی خواہش کا احترام کرتے وہ اس نکاح کے لیے مان گیا۔ لیکن مسز شازیہ بری طرح پیچو و تاب کھاتی رہ گئی۔ غازان کے لیے انہوں نے اپنی بہن غزالہ کے گھر ماہروق کا رشتہ طے کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھی اور اس بات سے سبھی واقف تھے، پر قسمت نے کھیل ہی ایسا کھیلا کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکا۔ جوڑا سانجے سے بنا تھا تو ماہروق سے کیسے شادی کر لیتا؟ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا ہوا تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے گرل پہ ہاتھ جما دیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے کافی حد تک اسے پرسکون کیا تھا۔ اس نے یوں ہی نیچے دیکھا تو اس کی نگاہ ماہروق پہ جا ٹھہری۔ اس کی نگاہیں بھی غازان پہ ہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے جنہیں دیکھا غازان لب بھیج گیا اور خاموشی سے پلٹتا گلاس ڈور بند کر گیا، جبکہ ماہروق نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے۔ غازان واپس اندر آیا تو شانزے کو بستر پہ مکمل منہ تک لپیٹے دیکھا۔ وہ لب بھیج گیا۔ چپ چاپ لائٹ آف کرتا وہ بھی بستر کی جانے پڑا کہ اس پل سانجے کرنٹ کھا کے اٹھی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے؟ کیوں نہیں سو سکتا؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرتا ماتھے پہ بل ڈالتے کھوچنے لگا۔ بس نہیں سو سکتے آپ یہاں پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ اپنے زبان کو کنٹرول کر لو شانزے، میں بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو ساری رات سوچتی رہو گی کہ میں بستر پہ کیوں سوئی۔ وہ اپنا تکیہ زور سے پٹکتے آنکھیں میچ گیا۔ مجھ پہ غصہ نہ کریں آپ غازان، وہ پھر سے زبان میں زہر دکھانے کی لگی کہ اس کی تیز گھوری کو محسوس کرتے وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ سانجے پلیز چپ کر کے سو جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، ورنہ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ پر اپنا حق لے لیا تو تم صبح چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ سانجے لاجواب ہوتی چپ ہی کر گئی، بلکہ وہ تو گنگ تھی۔ آخر غازان کیوں اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ خیر اگر کچھ کرنا ہوتا تو بولتا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرتی خود بھی اس سے فاصلہ رکھتے تکیے پہ سر رکھ گئی۔ اب کی بار اسے چپ چاپ لیٹتا دیکھ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ سانجے نے رخ پھیر کے ڈم لائٹس میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ اٹھا دیں سالہ غازان مغل خاندان کا بہت ہی خوبصورت مرد تھا اور خاندان کی بہت سی لڑکیوں کی اس پہ نظر تھی، لیکن اس کی والدہ نے اس کا نام اپنی بھانجی ماہروق کے ساتھ جوڑا تھا، جس پہ نہ وہ ناراض تھا نہ راضی۔ اس کا زیادہ تر دھیان اپنی بزنس کی طرف تھا۔ اپنے ہوٹل کو وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے رہا تھا۔ اس پر بزنس ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ اس کی تائی امی شازیہ بیگم ہر روز نتنے ڈرائنگ کے کپڑے لینا، گھر کے ڈیکوریشنز اور مختلف انواع اقسام کی چیزیں وہ گھر میں لاتی رہتی تھی اور بہت خوش تھی، پر ان کی خوشی کو شانزے کے نام کا گرہن لگ چکا تھا۔ وہ ابھی تک بے چین تھی۔ تبھی اشفاق صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان کی جانب مڑی۔ کیا سوچ کے آپ نے غازان کا نکاح شانزے سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں غازان اور ماہروق کا رشتہ طے تھا، تو پھر آپ نے کیسے اس کا نکاح کر دیا؟ وہ تیز لہجے میں بولے۔ آپ اتنی ٹون کو تھوڑا کم رکھیں گے؟ وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے اس سے سنجیدگی سے کہنے لگے، میرے بیٹے کی شادی کر دی آپ نے، مجھے اس فیصلہ میں شامل تک کرنا ضروری نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھڑکوں بھی نہ؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی دھیمے لیکن روندھے لہجے میں بولی، جی بالکل، آپ جانتی ہیں کہ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بحث مت کریں میرے ساتھ، میرا دماغ آگے بہت بری طرح دکھ رہا ہے۔ اشفاق صاحب نے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا یا نہیں، لیکن ایک بات
آپ یاد رکھیے گا، سانزے کو میں کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میرے لیے غازان کی بیوی صرف ماروک ہی بنے گی اور میں غازان کی ماروک سے دوسری شادی کراؤں گی۔ اسحاق صاحب اپنی بیوی کے نادر خیالات سنتے ہی دنگ رہ گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کر رہی ہے؟ سانزے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ میں اس کے ساتھ کبھی کسی قسم کا زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اسے میری وارننگ سمجھے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ مسز شازیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ وہ چپ ہو گئی تھی، لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ غازان کو دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی 3 دن پہلے ہی تو کتنی خوشی سے اپنی 18ویں سالگرہ منا رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی تھی، غازان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ غازان کو بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ایک ایسی لڑکی سے جوڑ دی جو اس کے گھر میں رہتی تھی، ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہی، لیکن کبھی غازان نے اسے کبھی کسی غلط نظرے سے نہیں دیکھا تھا۔ پر آج تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوتے ہی کسی جسارتیں کر گیا تھا۔ غازان نے اپنی آنکھیں میچی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں، غازان دل ہی دل میں سوچتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے، اس کی کہی بات کو یاد کرتے وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ یہ ڈوز ضروری تھا۔ غازان آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی اسے ہم کلامی کا سوچتا وہ رخ پھیرنے لگا کہ اچانک شانزے نے کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے قریب ہوتے اپنی بازو غازان کے سینے پہ رکھی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ خود پہ قابو پاتے وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کیا، پر اگلے لمحے وہ پھر سے نزدیک ہوئی۔ اس بار غازان نے جھٹکے سے اس کی بازو کو پرے جھٹکا کہ اس کی نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں واہ ہوئے۔ سونے دیں، تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ تمہیں دل ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرتے اپنا حق موصول کروں؟ وہ جو معنی انداز میں کہتا ہے اسے ایک پل میں ڈرا گیا، لیکن وہ جانتی تھی غازان کبھی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھوڑے گا۔ جبکہ یہ سوچتے وہ کچھ دیر پہلے کی اپنے لبوں پہ کی گئی کہ حسارت کو بھول گئی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے سادہ اور معصومیت سے بولی، اچھا پھر پیار محبت سے اپنا حق وصول کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا اس کی نیند بھگت سے اڑ گیا۔ غازان بھبا پھر بھائی بولنے والی تھی، وہ بولتے بولتے پھر بھول گئی۔ بولو نا، ویسے بھی میری زبان کچھ میٹھا چکھنے چاہتا ہے۔ غازان نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ اب وہ بری طرح بوکھلاتے ہوئے خود کو چھڑاتی اس سے پیچھے ہوئی، اپنا سر تکیے پر رکھا تو وہ اس کی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ امید ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرو گی اور طلاق جیسا لفظ دوبارہ اپنے لبوں ہے نہیں لاؤ گی۔ میرے لانے یا نہ لانے سے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ منسوخ کو طلاق دے دیں گے۔ وہ پر یقین لہجے میں بولی، اچھا، اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ غازان اس کی طرف دیکھتا حیرت اور غصے سے پوچھنے لگا۔ ٹاٹ میں یوند اچھا نہیں لگتا، مجھے میری حیثیت اور اوقات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولتی غازان کو بہت کچھ پاور کرا گئی، جس پہ غازان صرف لب بھینچ کر رہ گیا، جبکہ اس کی خاموشی سانزے کو بری طرح تکلیف دے گئی۔ آنی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی غازان کی دلہن بنوں گی، پھر کیسے آج وہ وعدہ ٹوٹ گیا؟ ماروک کی باتوں پہ شازیہ بیگم نے اپنی مٹھیاں سختی سے کھینچی۔ تھوڑا صبر کر لو میری جان، یہ سب واقعی ہے، کیونکہ غازان اور سانزے کا کوئی
जोड़ नहीं। 2 दिन बाद ही उस रिश्ते को निभाने का भूत जो सर पे चढ़ा है ना बाप बेटे की, वह उतर जाएगा और तुम देखना जो जिसका होता है उसे मिल जाता है। गाजान तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा। याद रखना तुम वह उसे फिर से दिलासा देती, उसका हौसला बढ़ा रही थी। मारूक ने अपने आंसू पोंछे। चलो नाश्ता करो मिलजान, अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे कैसे मुकाबला करोगी? और वैसे भी इस लड़की में इतनी जान नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके। सो डोंट वरी। मिसेस साजे ने मुस्कुरा के उसे हौसला दिया तो वह इस बात पे सर हिला गई। अब निकलोगी बाथरूम से या अंदर ही रहना है आज? गाजान मुसलसल बाहर चक्कर लगा रहा था और सांझे थी कि मुसलसल 1 घंटा हो गया था बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। ऐसे में गाजान का गुस्सा औध कर रहा था, जबकि वह मुसलसल एक जगह खड़ी अपनी फ्रॉक से साथ उलझी थी, जिसका जब बंद ही हो गया था, बंद ही नहीं हो रही थी। वह शावर लेकर उस वक्त ठंड से लर्ज थी और अपने गीले फ्रॉक को देखती शर्म से पानी पानी भी हो रही थी। क्या है, अच्छा होता है बाहर चले जाते हैं, कोई और ड्रेस कबर्ड से निकाल लेती। एक बार फिर जब जिप के साथ उलझे वह बुरी तरह रूहां से होते सोच रही थी, सांझे मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब तुम बाहर ना आई तो मैं दूसरी केज लगा के दरवाजे खोल के अंदर आ जाऊंगा, फिर रोती रहना। बाहर से गाजान की गुस्से भरी आवाज़ सुनती वह थोक निगलते अपना हल्क तर करती आगे बढ़ के दरवाज़ा खोल गई। सामने ही वह ज्वालामुखी बने खड़ा था। हटो रास्ते से, वह उसके बाजू से थामे दूर झटकता खुद बाथरूम की जानिब बढ़ा कि एक पल को उसके कदम रुके। वह अपनी ढलकती फ्रॉक को बामुशक्कत संभालते सीने से थाम गए, जबकि उसकी पूरी कमर बरहना हो रही थी। क्या बेहूदगी है ये कौन सा ड्रेस पहना है तुमने? गाजान के खून में शरारे फूटे थे। वह घबरा के उसकी जानिब पलटी नहीं, वह बंद नहीं हो रही थी। पलकें उठाते झपकाते वह बामुश्किल बोल पाई, बंद नहीं हो रही तो क्या इस हालत में बाहर जाओगी? वह गुस्सा से उसकी जानिब बढ़ा। आप जाएं ना बात से, आपने इतना शोर मचाया हुआ था, अब आपको जल्दी नहीं है? वह उसे अपने पास आता देख बेख्तियार अपने कदम पीछे ले गई कि गाजान ने एकदम उसकी कमर में हाथ डाले उसे थामते अपनी तरफ खींचा। वह सीधा उसके सीने से आ लगी। दोनों की धड़कनों में सख्त तसादुम हुआ। गाजान अपने जज्बात पे बामुश्किल बंद बांधता हाथ पीछे ले जाते उसके जिप को ऊपर की जानिब खींचते बंद करने लगा, जबकि उस दौरान दोनों की निगाहें एक दूसरे में पोस्त थे। एक ने भी अपनी पलक नहीं झपकी थी। जिप बंद करते हुए उसे धीरे से छोड़ गया और बिना कुछ कहे बाथरूम में गुम होता दहाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने गुस्से वाले हैं, मेरी तो पहले ही उनसे जान जाती थी, अब तो बीवी बन गई हूँ, हर वक्त गुस्सा नाक पे रहता है, मेरा क्या होगा? और वह ऊपर देखते गहरा सांस भर गई। फिक्र क्यों करती हो? कौन सा ये रिश्ता हमें हमेशा के लिए रहना है? ताई जान इतनी सफाई से इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। और तल्खी से सोचते तंजिया मुस्कुराई। हेयर ड्रायर से अपने बालों को खुश करते और इर्द गिर्द से बेखबर ही हो गई थी। उसके लंबे डार्क ब्राउन बाल उसके खूबसूरती का सबसे बड़ा खासा था और वह अपने बालों से अश्क में भी करती थी, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। यही वजह थी कि सांझे के बाल बेइंतहा खूबसूरत थे। वह इर्द गिर्द के बेखबर अपने बालों को संवार रही थी कि गाजान कब उसके पास आंग खड़ा हुआ।
उसे पता ही ना चला। वह तो जब गाजान ने उसके हाथ से हेयर ड्रायर लिया तो वह चौंकी। सूख गया, कब से सुखा रही हो, मुंह बना के कहता। अब वह अपने गीले बाल खुश्क कर रहा था। सांजे के माथे पे बल पड़े, लेकिन बिना कुछ कहे वह वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर वह उसकी जानिब रुक किए पूछने लगा। बाहर। और कहाँ? रुको, एक साथ चलते हैं। वह ड्राइवर को तेजी से इधर उधर करता बोला। आप इतना वक्त लगा रहे हैं, देखें तो कितना वक्त हो गया। पता भी है ताई अम्मी का, फिर भी देर करवा दी। मैंने देर करवाई है या तुमने? जो बात में घुस के जाके बैठ गई और निकलना ही ज़रूरी नहीं समझा। वह उस पे भड़का था। सांजे ने मुँह बसोड़ कर रह गई। चलो अब। वह उसे लिए कमरे से बाहर निकला कि एक पल को रुका। अपना चेहरा दुरुस्त करो। अब की बार गहरी नज़रों से उसका शराफा देखते हुए कहा। मेरी शक्ल ही ऐसी है। वह तुर्क से बोली। गाजान ने माथे पे बल डाले उसे घूरा। सांजे, जितना कहा है उतना करो। मुझे फिजूल में बहस न करने वाली तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती। मुझे तो आप सिरे से ही अच्छे नहीं लगते। बेख्तियार सांजे के मुंह से फिसला। एक पल को खामोशी छा गई। तुम्हें जो अच्छा लगता था, अल्लाह ने वह तो तुम्हारा नसीब नहीं लिखा, इसलिए ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने इस ज़बान को कंट्रोल में रखो। वह भी हिसाब पूरा करता बाहर निकला तो सांजे उसकी बात पे अपने आंसू ज़ब्त करते उसके पीछे ही निकल गई। नाश्ते के टेबल पे इशफाक साहब और साजिया बेगम के साथ मारूफ भी विराजमान थी। उसकी फैमिली तो जा चुकी थी, अलबत्ता उसका यहाँ कितने दिन का क़याम था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियाँ उतरते वह अपनी ताई अम्मी की नज़रों से खाइफ होती गाजान के पीछे छिपी थी। गाजान ने मुश्तर के सलाम किया। दोस्त पाक साहब ने जवाब देते मोहब्बत से बेटी को गले से लगाया और सांजे के सर पे हाथ फेरा। दोनों एक साथ कुर्सी घसीट के बैठे। सांजे की नज़रें झुकी हुई थी। सांजे, बेटा नाश्ता करो। उसे यूं ही बैठा देखकर अशफाक साहब ने मुखातिब किया तो वह घबरा के नाश्ता की प्लेट अपने सामने रखते हुए एक नज़र अपनी ताई अम्मी को देखती जो उसे ही घूर रही थी। फिर से नज़रें झुकाते प्लेट से आमलेट और ब्रेड के छोटे छोटे पीस बना के खाने लगी, जबकि उसके हाथों की कपकपाहट पास बैठे गाजान से छुपी ना रह सकी। अरे बेटा, आज तो आपका रिसेप्शन है तो आपका होटल जाना ज़रूरी है, आज आप ले लें। इशफाक साहब ने गाजान के मीटिंग की बात सुनते नरमी से कहा। नहीं बाबा जान, जाना ज़रूरी है। और ये रिसेप्शन पूरी प्लान तो नहीं था, वरना मीटिंग नहीं रखता, बट मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वह मुतानिब भरे अंदाज में कहता उठा था। सांजे भी उसके पीछे उठी। तुम कहाँ जा रही हो? गाजान ने उसे टोका। वह आपको तैयार में मदद करूँगी। सांजे का सारा कॉन्फिडेंस कहीं दूर जा सोया था। जिस अंदाज से वह गाजान के साथ रूम में बात करती थी, उस वक्त सामने खड़े सांजे तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। मैं छोटा सा बच्चा तो नहीं जिसे तैयार के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़े। चुपचाप बैठ के अपना नाश्ता को मुकम्मल करो। वह उसे धीमे लहजे में डपटता वहाँ से चला गया। इशफाक साहब को भी कॉल आने लगी तो वह भी उठ खड़ा हुआ। अब टेबल पे साजिया बेगम, मारूफ और सांजे थी। सांजे डरते डरते वापस बैठी और सर झुकाए अपनी प्लेट से नाश्ता करने लगी। ये सब आर्जी है, इसे ताहयात ना समझ लेना। साजिया बेगम ने अपनी चेयर के साथ टेक लगाते उसे हावर किया। सांजे लब खींच गई। बेहतर होगा ऐसे हालात पैदा करो कि गाज खुद तुम्हें छोड़ दे, वरना मैं कुछ करने पे आई तो तुम्हारे पास रोने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा और ना ही खोने के लिए। वह उसे सर्द लहजे में धमकी दे रही थी। सांजे ने नम आँखों से उन्हें देखा। ताई अम्मी, मेरा क्या कसूर है जो आप मुझसे इस कदर नफ़रत? वह आंसुओं के गोले की वजह से बात मुकम्मल ना कर पाई। नफ़रत बहुत छोटा लफ्ज़ है सांजे, मैं तुम्हारे शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कज़ा के तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ देखूं, नेवर। मेरा वार्निंग सहने की तुम में सख्त नहीं रहेगी, इसलिए बेहतर होगा मेरे बेटे की ज़िंदगी से खुद ब खुद निकल जाओ। वह फिर से सपाट अंदाज में बोले तो सांजे बामुशक्कल
خود پہ ضبط کرتے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی کہ کمرے سے نکلتے غازان کے ساتھ بری طرح ٹکرائی۔ غازان نے اسے ٹکرا کے پیچھے گرتے دیکھا، اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ کون سے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو، وہ سانجے کی بات نہ بن پائی۔ خود اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ میرا وار سہنے کی طاقت تم میں نہیں ہے۔ وہ لب کھینچتے ایک طرف کو ہٹتی غازان کو جانے کا راستہ دے گئی۔ امید کرتا ہوں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی، سکون سے رہو گی اور سب کو رہنے دو گی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ وہ اس کو چوڑی پست دیکھتی رہ گئی۔ آپ کے والدہ محترمہ نے سکون سے رہنے دیا تو رہوں گی نا، وہ تلخی سے سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک عجیب دوراہے پہ زندگی لے آئی تھی، نہ وہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ ولیمے کی تقریب غازان نے اپنے ہی ہوٹل میں ارینج کروائی تھی، سارے انتظامات بھی خود دیکھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ خود ہی کچھ کر سکتا تھا۔ اسٹیج کو اور جنرل فلاور سے سجایا گیا تھا۔ غازان نے چہرے پہ مسکان تھی جسے کچھ ہی دیر بعد سانجے چھینپنے والی تھی۔ وہ اسٹیج پہ دلہن بنی غازان کے ساتھ بیٹھی ایک کمسن اپسرا لگ رہی تھی، جس کے حسن کے قصیدے ہر کوئی پڑھ رہا تھا اور معروف غصہ سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لیکن وہ غازان کی ہم عمر تھی، جبکہ سانجے غازان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ بیوی یٹسن نے اس کا میک اپ بھی اس انداز میں کیا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا اصل روپ اس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کی سب دوستیں اس پہ وقت اس کے پاس اسٹیج پہ موجود تھے اور اسے جھیٹ رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کا بھی کم ہی جواب دے رہی تھی۔ سازما مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اچانک سے وہ اپنی ایک دوست کے کان میں گھس کے بولتی اسے چونکا گئی، تو وہ اسے لیے اسٹیج سے اتری اور باتھ روم کا رخ کیا۔ سانجے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ جو کرنے کا سوچ رہی تھی، اسے سوچ کے ہی وہ اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے اس عمل سے غازانیہ کیا رد عمل دے گا، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باتھ روم سے باہر نکلتی سازما کے ساتھ چلتی اسٹیج کی جانب جا رہی تھی کہ ایک لمحے کو اس نے سازما کا ہاتھ چھوڑا، سب طرف نگاہ دوڑائی اور اس آگے ہی پر سامنے سے آتے غازان کو دیکھا۔ سارے الفاظ خلق میں ہی دم توڑنے لگے۔ سب کی نظریں دونوں پہ اٹھے۔ ساجدہ بیگم دھماکے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سانجے کی خاموشی انہیں تیش دلا رہی تھی۔ مجھے آپ سب کے سامنے غازان مغل سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی بات پہ سب نے اشتیاق بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ جو بھی کہنا سوچ سمجھ کے کہنا۔ بند کمرے میں کی گئی غلطی کی معافی ہے، سب کے سامنے کیے گئے گناہ کی معافی نہیں۔ سزا ہو ملے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے ارادے بھانپ چکا تھا، اس لیے سرگوشی کے انداز سے سخت لہجے میں بولا۔ سانجے کا روم سلگ اٹھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں، سمجھے آپ؟ مجھے غازان مغل کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے بکواس بند کرو سانجے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کی کلائی سختی کے ساتھ تھام گیا۔ سانجے کا اشارہ خون سمٹ کے چہرے پہ کھڑا ہوا۔ دل ہی دل میں وہ غازان سے بری طرح خوف کھا گئی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اسے کلائی سے تھامے ہالز کے باہر لے جانے لگا، کچھ نے حیرت سے، کچھ نے تجسس سے اور کچھ میں بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا جو ہال کے باہر نکل گئے تھے۔ غازان سے لیے ہوٹل کے پچھلی سائیڈ آیا تھا، جہاں اس وقت اندھیرا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ وہاں لاتے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ گھومتی سامنے کھڑی بھی ہوئی، گہری سانس بھرتی خوف سے اسے دیکھنے لگی جو اس کے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کرنے لگی تھی وہاں اندر؟ وہ بولا۔ نہیں، دہاڑا تھا۔ سانجے نے ڈر کے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ آنکھیں کھولو اور میری بات کا جواب دو۔ وہ اسے کندھوں سے جھٹکا چلایا۔ سانجے کا پورا وجود زلزلوں کی زد سے آیا۔ میں کے پاس غازان کی باتوں کو کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس کی
भरते उसकी काली आंखों में देखने लगी। बोलो वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। आज पहली बार वह गाजान को इस कदर गुस्सा में देख रही थी। मैंने सबके सामने आज आपसे तलाक वह कह नहीं पा रही थी। बोलो ना, रुक क्यों गई? वह दांत चबाते उसे बोलने पे उकसा रहा था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अलग होना है। आपको मुझे छोड़ना होगा वरना मैं। सांजे भी अब बना झिझक के अपनी टोन में वापस आई। वरना क्या? उसने उकसाया। वरना मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी आप नामर्द है, आपका मुझसे कोई रिलेशन नहीं, आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके, इसलिए मुझे आपसे। वह बेधड़क बिना रुके बोलती चली जा रही थी कि एकदम रुक गई। अपने अंजाम की भी परवाह नहीं की। उसे ये तक पता नहीं चला कि वह जिस शख्स के मुतालिब बात कर रही है वह सामने ही खड़ा है। बिल्कुल खामोशी से वह उसे सख्त निगाहों से देख रहा था। सांजे के जिस्म पे कपकपी तारीख हो गई। वह जानती थी अब गाजान उसे नहीं छोड़ेगा और सख्त सज़ा देगा। इसके गंभीर खामोशी पे उसने लरजते हुए गाजान की आंखों में देखा। डील, इसकी एक लफ्जी बात पे सांजे का थरथराना एक पल को रुक गया। ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया हो। वह 2 कदम उसके करीब होते सपाट अंदाज में उसे देखने लगा। डील ये है, तुम जाओ अंदर और सबके सामने ये अल्फाज कहो, गाजान मुगल कर वादा है, तुम्हें यहीं तलाक दे के जाऊंगा। वह उसे साफ शफाफ लहजे में कहता उसकी सांस खींच गया। चलो, वह उसकी कलाई खींचता आगे बढ़ा के एक पल को रुका। सांजे उसके सीने से आन टकराई। लेकिन याद रखना, अगर ना कह सकी तो आज की रात मैं बहुत अच्छे से साबित करूंगा कि मैं कितना मर्द हूँ और कितना नामर्द। तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। लास्ट चांस दे रहा हूँ, जाओ, बोलो और हो जाओ आज़ाद। बचा लो खुद को मुझसे। वह एक एक लफ्ज़ पे जोर देते बोल रहा था। सांजे की आंखें फैलती जा रही थी। वह उसे सख्ती से कलाई से थामे हॉल के जानिब वापस पलटा था। सांजे की टांगों से जान निकली जा रही थी। वह चाह के भी उसके सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनके वापस लौटने पे सबकी निगाह भर उन पे जा टिकी। गाजान ने लब भींचते उसे देखा, जिसके चेहरे लट्ठे के मांदे सफ़ेद हुआ था। बोलो, वह धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला। सांजे की सांसें गहरी हो गई। उसकी ज़बान तालों से जा चुकी थी। इतनी बड़ी बात वह सिर्फ गाजान के सामने ही बोल पाई। वह भी न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत ले आई। यूं भरी महफिल में अपने शौहर के इल्ज़ाम लगाना, वह भी इस सूरत में जबकि उसकी बारात न आई और उसने उसका निकाह करके उसे बदनामी से बचाया। आज वह सबके सामने नाहक उसे बदनाम कैसे कर देती। इसके दिमाग में शदीद ठेस सी उठी। वह अपनी ताई अम्मी की बातों को याद करते मजबूर हो गई थी। अगर तुमने आज के दिन मेरे बेटे से अलग होने का फ़ैसला ना किया तो तुम्हें भरी महफिल में जलील व ख्वार करूँगी। मेरे गाजान से दूर हो जाओ। बेशक इस पे इल्ज़ाम लगाओ। हम जानते हैं रात भर वह तुम्हारा करीब नहीं आया, इसलिए उससे है इल्ज़ाम लगा दो कि वह नामर्द है। उसे अपने कानों पे मारूफ की किस्त सुनाई दी। सबके सामने ये अल्फाज कहो, गाजान मुगल को वादा है, तुम्हें यही तलाक दे के जाऊंगा। सांजे के सामने खड़ी गाजान को देखा। उसकी आंखों में के आगे अंधेरा छा रहा था। उसके दिमाग में सब अल्फाज गड़बड़ हो रही थी। अगर ना कह सकी तो आज की रात में बहुत अच्छे से साबित करूँगा कि मैं कितना मर्द हूँ और किस किस अंदाज से तुम्हें आज सेटिस्फाई करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। लास्ट चांस दे रहा हूँ, जाओ, बोलो और हो जाओ आज़ाद। बचा लो खुद को मुझसे। वह अगले ही पल चकरा के गिरी थी, लेकिन गाजान की बाहों ने उसे संभाला। वह जानता था सांजे में इतनी ज़रूरत ही नहीं कि इस तरह की कोई बात सबके सामने कह सकी, लेकिन इसने गाजान के सामने भी ये अल्फाज कैसे कहे, उसका हिसाब तो वह आज रात लेने वाला था। आने वह लोग अभी तक घर नहीं आए, न जाने कहाँ हैं। कहीं वह एक दूसरे के करीब ना हो जाए। इस वक्त वह सब वापस हवेली आ चुके थे। उन सबको वापस आए 2 घंटे से भी ऊपर का वक्त हो चुका था, लेकिन गाजान और सांजे अभी तक नहीं लौटे थे। गाजान उसके बेहोश जोध को उठाए हॉल से जो निकला अभी तक वापस नहीं लौटा था। अशफाक साहब, आप गाजान से पूछे ना वह कहाँ है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अशफाक साहब को अंदर आता देख
मिसेस साजिया ने बेचैनी से पूछा। मौसम खराबी की वजह से वह शांजे को अपने फार्म हाउस ले गया है। फार्म हाउस? लेकिन क्यों? वो भड़क गई। क्यों का क्या मतलब? उसका दिल किया वह ले गया। शांजे उसकी बीवी है, वह ले जा सकता है जहाँ चाहे, जहाँ उसकी मर्जी हो। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई कबाहत नहीं उसमें। मेरे ख्याल से रात बहुत हो गई है, आप लोगों को भी अब आराम करनी चाहिए। वह दोनों को एक तेजी निगाह से देखते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। देखा आपने, अब वहाँ फार्म हाउस पे एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। वह मारूक और रो पड़ी। पता नहीं उसकी लड़की ने वह सब क्यों नहीं कहा। हालांकि मुझे पूरा यकीन था आज वह गाजान की ज़िंदगी से निकल जाएगी, पर वह बोलने से पहले ही बेहोश हो गई। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। इस वक्त वह खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। अगर वह हवेली आ जाते तो वह कुछ न कुछ करे कि दोनों को एक दूसरे से दूर कर देते, पर अब वह सिर्फ कुड़ की ही कर सकती थी और मारूफ मुसलसल आंसू बहा रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद उसे होश आया था। वह कसमसा के उठी, अपना सर थामे उसने सामने सोफे पे टांग जमाए बैठे गाजान को देखा, जो गहरे लाल अंगारा आंखों से उसे देख ही रहा था, बल्कि देखकर घूर ज्यादा रहा था। उसके हाथ में अध जली सिगरेट थी, जबकि सामने ढेरों जली सिगरेट स्ट्रे पे और कुछ बाहर गिरी हुई थी। वह मुसलसल 1 घंटे से सिगरेट फूंक रहा था। सांजे का दिल धक्की रह गया, जबकि सांस सीने में अटकी थी। एक बार फिर से उसके अल्फाज याद आए तो सांजे हिम्मत जमा करते बिस्तर से उठते दरवाजे की जानिब भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वह बार बार लॉक को घुमा रही थी। आंखों से आंसू टूट के गालों पे गिर रहे थे। अचानक जोर से बिजली कड़की तो वह कानों पे हाथ रख के चीख उठी। उस वक्त उस पे गाजान का इतना खौफ छाया था कि वह बहुत बुरी तरह लर्ज रही थी। अपने पीछे कदमों के चाप सुनते वह उसके थरथराने में इजाफा हुआ था। गाजान ने झटके से उसका रुख अपनी जानिब फेरा तो वह दरवाजे के साथ जा समाई। नहीं, प्लीज़ मारना नहीं। उसे लगा गाजान उस पे हाथ उठाएगा, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि गाजान के इरादे उसके भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसको सर से पांव तक गहरी निगाहों से देखती और झटके से उसका दुपट्टा उतार के दूर उछाल गया। दुपट्टा पिनों के साथ उसके बालों में अटैच था। खींचने से उसे बहुत सख्त खच पड़ी कि वह तड़प के रह गई। कहाँ भाग रही हो? बोला था ना आज रात बताऊंगा। मेरी मर्दानगी नहीं, प्लीज़ गाजान मुझे माफ़ कर दे। मैं कभी सांजे ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। एक लम्हे को गाजान का दिल पसीचा, लेकिन अगले लम्हे उसके अल्फाज याद करते उसके दिमाग में फिर से जहर घुला। तुम्हें माफ़ करने का मतलब है तुम्हें दोबारा मौका फराहम करना, जो तुम आज नहीं कर सकी वह तुम आगे फिर कर सकती हो। गाजान ने खींच के उसे अपने सीने में खींचा। उसकी मध्यम चलती सांस मजीद मध्यम हो रही थी। वादा करती हूँ मैं कभी नहीं ऐसा बोलूँगी, वो आंसू जब्त करते रोंधे लहजे में बोली। मुझे तुम पे एतबार नहीं। गाजान की बात पर शांजे ने एक हिचकी भरी थी। अगले ही लम्हे वह उसे बिस्तर पे टेंच दिया। वह सरासमगी की हालत में पीछे होती बैकग्राउंड से जा लगी। मुझे प्लीज़ हट ना करें। वह गाजान को शर्टलेस होता देखकर बाकायदा रोने लगी थी। जो तुमने हट किया आज उसका क्या? गाजान तलखी से बोलता उस पे साया फगन हुआ। उसने मज़ामत करने की कोशिश की तो उसकी दोनों के ऊपर तकिए पे पिन करता एक ही लम्हे वैसी फ्रॉकिन की जीभ को नीचे खिसका गया। मैं मर जाऊंगी गाजान। वह अब बमुश्किल सांस लेते गाजान को अंगारों पे घसीट रही थी। क्या मैं मरा हूँ तुम्हारी बातों से? वह उसकी फ्रॉक को उसके तन से अलग करते फनकारा। वह आंखें शक्ति से मीची, अपने लब एक दूसरे में सिट कर गई और जान गई थी अब राफरा नहीं उस जालिम इंसान से। अब कोई रहम की भीख मांगती बेकार है, भीख मांगनी भी बेकार है। इसलिए खुद को खुद हौसला देते उसकी दिल में सज़ा को भीगने के लिए खुद को तैयार करने लगी। गाजान उसकी गर्दन पे छुपा और जोर से काट लिया। वो अपना सांस रोक के सजा को सह गई बिना एक सिसकी लिए। गाजान ने ऊपर होते
اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اس نے اپنا پورا جسم اکڑا لیا تھا۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ غازیان لاٹساں کرتے اس پہ اور خود پہ بامشکل ڈانٹے، اس کے ہر پردے سے آزاد کر دیا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پہ جتنے نرمی سے اس پہ اپنا لمس چھوڑا۔ سانجے سانس لو آ، دھیرے سے اب اسے پکار رہی تھی، نہ سانس روکے ہوئے تھی۔ سانجے سانس لو ورنہ میں اپنے طریقے سے تمہاری سانس کھینچوں گا۔ وہ شربوسی کے انداز میں بولتا اس کی کان کے لو کاٹ گیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اندھیرے میں غازیان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ غازیان نے ڈم لائٹس آن کیے تو اس کی ہرنی سی آنکھیں دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ اگر اتنا ہے ڈر تھا تو میری قربت کا تو ایسے کام کرتی ہوں کیا ہوں؟ اب کی بار غازیان کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ معاف کر دے، وہی روندہ ڈرا لہجہ، لیکن غازیان کی نرمی پہ وہ اپنے لب وایا کر گئی۔ معافی چاہیے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے لبوں پہ جھکتا اپنے لبوں کو اس سے مس کر گیا۔ سانجے کا دل ایک الگ ہی لہجے پہ دھڑک رہا۔ کیا؟ پھر سے اس قربت میں میرا ساتھ دو، مجھے بھی سکون پہنچاؤ اور خود بھی پرسکون ہو جاؤ۔ وہ اس کے گالوں کو شک کرتا اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا۔ غازیان وہ بامشکل اس کا آدھا نام پکار پائی۔ دور نہیں جاؤں گا سانجے، وہ گہرے سانس بھرتا ہوا اپنی حالت نہیں سمجھا پا رہا تھا۔ مجھے ہٹ مت کرو، وہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ نہیں کروں گا، وہ اس پہ لبوں کو جھکتا بہت نرمی سے اس کے سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ وہ ایک دم سے جنونی ہونے لگا کہ سانجے کا سانس ہی رک گیا۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں چھوڑتا اب اپنے ہاتھ اس کی دھڑکنوں لے آیا۔ وہ سسکی تھی جبکہ وہ دھیرے دھیرے اپنی شدتوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ دھیرے سے نیچے ہوتے اس کے بیلی پہ وہ لبوں سے لمس بکھیرتا واپس اوپر آتا۔ اس کے گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ نہیں دے رہا تکلیف، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑو۔ اس کو اپنے سینے میں بھیجتے وہ دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کی گردن کو چومے جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا۔ سانجے کا پورا جسم پسینے سے سرابور ہو رہا تھا۔ باہر برستی بارش، اندر سر پہ موجود ان کے گرم جسم ایک دوسرے کو مکمل پسینے سے سرابور کر چکے تھے۔ غازیان کے جسم پہ تپش میں سانجے کو اپنا پورا جسم لپیٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رہی زمیں پسر روم ہارٹ کی نکال دی۔ سانجے ریلیکس یور باڈی، وہ بہت نرمی سے کہتے اس پہ چھایا تو سانجے نے سسکی نکلی۔ وہ سانس روکے غازیان کو دیکھنے لگی۔ اب کیسے ایسے دیکھو گی تو شدتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی اور تمہاری نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ اور اس کی آنکھوں پہ باری بار منہ چومتا اس کی کان ون ٹپ پہ لب رکھ دیا۔ آپ نے کہا تھا ہم ہٹ نہیں کریں گے، وہ معصومیت سے بولتی غازیان کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ نہیں کر رہا یار، صرف سیٹسفائی کر رہا ہوں تمہیں۔ اس سے ایک آنکھ منہ کرتا اس پہ چھاتا چلا گیا۔ سانجے کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جس پہ غازیان مزید مدہوش ہوتا، اس کو اپنی باہوں میں سمٹتا چلا گیا۔ اسے سانجے کی حرکت پہ بے انتہا غصہ تھا اور اسے سزا بھی دینا چاہتا تھا، قربت کی ایسی مار مارنا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ اس طرح کی زبان بھی استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی، پر اس کا ڈر اور خوف دیکھ کر غصہ بھاگ کی طرح پیٹ گیا۔ وہ اس کے اتنا خوف کھا رہی تھی کہ غازیان کو خود کو نارمل کرنا پڑا۔ وہ پہلی بار اس کی قربت جا رہا تھا اور اپنی قربت کا خوف اس پہ نہیں انڈیلنا چاہتا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں خوف ہی کھاتی رہتی اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، 18 کی ہوئی ابھی صرف 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا۔ ایسے میں ایک مرد کی جاندار قربت ہی سہ جاتی تو بہت تھا، نہ کہ غصہ بھری قربت سہ سکے۔ معروف کی سادہ آنکھوں میں کٹی تھی، ان کے دل کے ہاتھ مجبور اس کے غازیان کے نمبر پہ 3 سے 4 بار کال بھی کیے، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ رات بھر رونے سے وہ اس کی آنکھیں سوکھ گئی تھی۔ صبح ساجدہ بیگم کو دیکھتی وہ ان کے پاس آئی، جو کچن کی جانب بڑھتے ملازمہ سے ناشتہ لگوانے لگی تھی۔ آنی غازی نہیں آیا، وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کر چکا ہوگا۔
मारू हिचकियों से रो रही थी। तो अब क्या मानूं, मातम मनाऊं? साजिया बेगम रात भर ठीक तरह से सो नहीं सकी। ऊपर से अब फिर से मारूफ की वही बातें वह ज़ुक से आने लगी थी। आनी, आप क्या बोल रही हैं? आप भी तो कहीं नहीं चाहती थी कि सांझे गाजी एक धो पर हो गए ना। साजिया बेगम ने उसकी बात काटी और गहरा सांस भरा। कुछ बातें अल्लाह की तरफ से हो जाती है मारूफ, हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें नहीं बदल सकती, क्योंकि वह ऊपर वाला है ना, उनसे कोई नहीं लड़ सकता। अगर गाजान और सांझे एक हो गए हैं तो उन्हें फिर कोई जुदा नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है सो जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। साजिया बेगम ने तल्ख भरे लहजे में कहा। आनी, आप इतनी जल्द बदल जाएंगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वह आंसू पोंछते ज़ख्मी लहजे में बोली और अंदर की जानी पड़ गई। तो अब वह लब खींचने दरवाजे को देखती रह गई। उन्हें तो अब बस एक ही फिक्र सताए जा रही थी कि ये ना हो सांझे गाजान को सब कुछ बता दे। ऐसे में गाजान उनसे बदगुमान हो जाएगा और वह हरगिज़ नहीं चाहती थी। सुबह आँख खोली तो सांझे को यूं लगा जैसे वह हवाओं में है। घबरा के एकदम आंखें खोले तो नज़रों के सामने गाजान का चेहरा लहराया। उसके चेहरे पे एक बहुत गहरी और मानी खेज मुस्कान थी। वह इसलिए थाम बाथरूम में आया। सांझे ने घबरा के गाजान को देखा। बाथ टब रोमांस सुना तो होगा ना? एक आंखें विंक करते वह बोला। बाथ टब में गिर गया। सांझे का पानी में एकदम सांस बंद हुआ। वह गहरा सांस भरते सर बाहर निकाल गाजान को बाथटब में आता देख पीछे को सर की। आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। सांझे का दिल 120 की रफ्तार से धड़का। यहाँ मेरे अलावा तुम्हारे पास कौन आएगा? गुलाब के फूलों की पत्तियां को उसके चेहरे पे गिराते हुए मुस्कान छिपाते बोलता। बाथटब के साथ टेबल लगाए बैठता संजय को अपनी गोद में बैठा गया। आप बहुत उसकी बात पूरी होने से पहले गाजान ने उसके अल्फाज अपने लबों से चुन लिए। शौहर अपनी बीवी के लिए ऐसा ही होता है। हवाजान ने उसकी शर्ट उतारते उसे अपने सीने में भींचा। सांझे ने उसके सीने में चेहरा छुपाया। यार, यू आर टू सॉफ्ट। वह उसको अपने साथ लगाए बेकले अंदाज में बोला। आप बहुत हार्ड हैं। वह भी बेसाख्ता उसके कान में बोल गई, जिस पे गाजान का कहकहा गूंजा। सांझे ज़ख्सी होती वापस उसके सीने में छिपी, लेकिन गाजान की नज़रों से ज़्यादा देर कहाँ बच सकती थी। गाजान का शिद्दत भरा लम्स जा बजा अपने जिस्म पे महसूस करती वह जी जान से लरज़ रहा उठी। अब क्या ख्याल है? वो सेटिस्फाई या एक राउंड अब ड्रेसिंग रूम में लगाते हैं? वह गहरे सांस भरते सांझे की होली सांसों को उन्हील करते बहके अंदाज में बोला। नहीं आ गया यकीन। वह उसके घबराने बोलने पे उसे बाथरूम से लिए बाहर आया। उसका न्यू ड्रेसिंग उसे हाथ में थमाया। ये कहाँ से आया? वह हैरान हुई। तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल है मुझे। बीवी हो मेरी, मैं नहीं रखूँगा ख्याल तो कौन रखेगा? उसकी कुछ खास और पर्सनल चीज़ भी उसे थमाते उसे शर्माने पे मजबूर कर गया। जाओ चेंज कराओ, फिर चलते हैं घर। मम्मा पापा वेट कर रहे होंगे। अपने कपड़े कबर्ड से निकालता वह नरमी से सांझे से कहता, खुद भी तैयार होने लगा। वह तैयार होता बाहर आया तो सांझे अभी भी ड्रेसिंग रूम में बंद थी। वह उस जानिब पेश कदमी करता कि एकदम से सांझे का फ़ोन बजने लगा। गाजान ने आगे बढ़ के नंबर देखा तो माथे पे बल पड़ा। मारूफ सांझे को कॉल क्यों कर रही थी? गाजान ने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो तुम? और मेरा गाजान कहाँ है? क्या कहा था मैंने तुमसे कि मेरे गाजान से दूर रहना, लेकिन तुम्हें एक बात समझ नहीं आई। बोला था ख़त्म कर दो ये ताल्लुक़, लेकिन तुमने नहीं मानी बात। अब तुम वापस आओ, देखो तुम्हारा क्या बंदोबस्त करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। कॉल बंद हो चुकी थी, जबकि गाजान के माथे पे इनफिनिट बलों का जाल बना था। चलें रेडी?
اپنے عقب سے سانجے کی آواز سنتا وہ اس کی جانب پلٹا۔ اس کے لائیگی بریس میں وہ اس کو اپنی سی محسوس ہوئی، لیکن وہ اس سے اتنا بڑا سچ چھپائے گی، غازان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ وہ تھوڑا اپسیٹ ہوتے ہوئے بولی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ سانجے تھوڑا جھجکتی ہوئی اس کے قریب ہوئی۔ غازان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ پیار سے اس کی گال پہ ہاتھ پھیرتے پوچھنے لگا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک مان تھا سانجے کے لہجے میں۔ کیوں؟ رات کے گزرے لمحات کے بعد بھی یہ پوچھنے کی گنجائش بنتی ہے۔ وہ زمانی انداز میں کہتا اس کی شاہ رگ پہ اپنا انگوٹھا مسلنے لگا۔ بتاؤ نا غازان، وہ اصرار کرنے لگی۔ لگتا ہے ایک اور راؤنڈ لگانا پڑے گا۔ ابھی بیوی سیٹسفائی نہیں ہوئی؟ ہاں۔ وہ اس کے گال پہ دانتوں سے باسٹ کرتا اسے سکنے پہ مجبور کر گیا۔ پلیز۔ آگے نہیں، وہ گھبرائے بولی تو غازان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تم تو میری تھوڑی سی شدتوں پہ ہی بے حال ہو جاتی ہو، ابھی تو مکمل شدتیں دکھائی ہی نہیں ہے۔ کیا سچ میں؟ وہ اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھاتے حیرت سے پوچھنے لگی۔ میرے جنون کا 1% بھی نہیں سہا تم نے بھی تو جو رات بھر کیا وہ کیا تھا؟ اسے شرم تو آ رہی تھی ان باتوں سے، لیکن اسے کلیئر بھی کرنا تھا۔ اگر یہ جنون نہیں تھا تو جنون کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی گھر چلیں۔ مما کا بھی 2 دفعہ فون آ چکا ہے، تمہارا پوچھ رہی ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھائے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ غازان، ہم گھر کی بجائے کہیں اور چلتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ ڈر واضح ہے۔ کیوں؟ گھر کیوں نہیں جانا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی، وہ اپنی انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے بولی۔ غازان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دھیان سارا ڈرائیونگ پہ کر دیا، جبکہ دماغ میں معروف کی ساری باتیں گونج رہی تھی۔ اس وقت وہ سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اشفاق صاحب نے سانجے کی طبیعت کا پوچھا تو وہ سر جھٹکائے ہوئے ہاں میں جواب دینے لگی، جبکہ معروف کی تیزی نگاہیں اسی پہ تھی۔ اس کا ڈریس چینج تھا اور کافی قیمتی بھی۔ جس طرح وہ سر جھکائے غازان کی کسی بات پہ شرما کے اسے دیکھتی تھی، معروف کے دل پہ بجلیاں گر رہی تھی۔ وہ اپنے دماغ میں پلاننگ کرتی وہاں سے اٹھ گئی، موبائل فون پہ کسی سے بات کرتے اور نفرت سے اپنے گندے کھیل کو سرائے انجام دینا چاہتی تھی۔ سانجے، تمہارے بڑے بابا تمہارے ہاتھ کی چائے بہت شوق سے پیتے ہیں، تو بنا لاؤ۔ سانجے بیگم نے اسے کچن کی جانب بھیجا تو وہ جلد سے اٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ کچن میں آئی، معروف نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں غازان کی باہوں کا ہار بننے کا؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تم اب غازان کے ساتھ تعلق رکھنے پہ خود پچھتاؤ گی، معروف سے نفرت اور حقارت سے کہتے باہر نکل گئی۔ سانجے کی آنکھوں آنسو سے بھرنے لگے۔ تبھی اس کی تائی امی شازیہ بیگم وہاں موجود ہوئی۔ غازان سے کوئی بات تو نہیں ہوئی تمہاری؟ انہوں نے کھوپتی نگاہوں سے سانجے کو دیکھا۔ نہیں تائی امی، کوئی بات نہیں ہوئی، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ تعلق جوڑ لیا غازان سے؟ اسے سر پہ پیر تک جانچتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ سانجے کا سر شرم سے جھک گیا۔ شازیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، سب باتیں بھلا کے تم بھی غازان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ وہ منہ بنا کے کہیں باہر نکل گئی۔ سانجے کو اپنی سماعت پہ یقین آیا، اس کی دائی امی اسے قبول کر چکی تھی۔ اس ایک خیال نے اس کے دل سے ایک بوجھ سیر کر دیا تھا۔ تھینکس اللہ جی، اب لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چائے بناتے سب کو چائے شروع کرنے لگی۔ رات کے کھانے پہ معروف نے بیٹھتے ہوئے فرمائش کی، وہ بھی سانجے کے ہاتھ کی رس ملائی کھانے کی۔ وہ اتنی محبت اور شیرے لمحے سے بولی کہ سانجے نہ چاہتے ہوئے بھی بنانے چلی گئی۔
لیکن نہیں جانتی تھی کہ معروف اس کے لیے گڈھا کھود کے بیٹھی ہے۔ ابھی وہ رس ملائی بنا کے فریج میں رکھ رہی تھی کہ کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس جاگا اور مسکرا کے پلٹی تو کسی اجنبی کو دیکھ وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ کون ہے آپ؟ سانجے کی ڈرتی آواز پہ وہ مسکرایا۔ تمہارا عاشق۔ اتنا کہتے ہی اس نے سانجے کا ہاتھ تھام لیا۔ سانجے نے شور مچانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے سانجے کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کی آواز گلا گھونٹا۔ سانجے نے خود کو چھڑانا چاہا اور اسی اسنا پہ اس کا ہاتھ کانچ کے جگہ کو جا لگا اور وہ نیچے گرتا زمین بوش ہوا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتا غازان ٹھٹکا اور کچن کا رخ لیا، لیکن معروف اس کی راہ میں حائل ہوتے اس کے سینے سے لگی۔ غازان وہ وہاں کوئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ غازان کو سانجے کی فکر ہوئی۔ وہ 1 منٹ کی دیری کیے بنا کچن کی جانب بھاگا۔ وہ شخص سانجے کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے شیلف پہ بینڈ کیے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ غازان نے آگے بڑھ کے اس شخص کو کھینچ کے پیچھے کیا۔ سانجے کھانستی ہوئی اپنا سانس بحال کرنے لگی جو اس شخص نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے روکا ہوا تھا۔ غازان نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اس شخص کو دھنک کے رکھ دیا۔ میں نہیں آیا، مجھے بلایا گیا اس لڑکی نے۔ وہ منہ سے خون صاف کرتے ہوئے غازان نے ایک اور تھپڑ رکھ کے اس کے منہ پہ مارا۔ اشفاق صاحب نے آگے غازان کو روکا، ورنہ وہ تو اسے آج مارنے کی در پہ تھا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی۔ بس بیٹا سنبھالو خود کو، وہ اسے روک رہے تھے جبکہ وہ شخص زخموں سے چور زمین پہ ادموا ہوتے پڑا تھا۔ پولیس کا سن کے معروف کا دل سوکھے پتے کی مانگ لرزا۔ غازان پھر سے اسے مارنے کو پڑا کہ سانجے بیگم نے غازان کو روکا۔ بیٹا سانجے کو سنبھالو، وہ ڈر گئی ہے، سانجے بیگم نے گھبرائے ہوئے کہا۔ جب تک اسے اس کے لیے کیے کی سزا نہیں دے دیتا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے میں ملازم نے انسپکٹر کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ غازان اس شخص کی گردن سے تھامے باہر صحن میں لے جاتے پٹک گیا۔ انسپکٹر دانش نے اس شخص کو اپنی حراست میں لے لیا۔ خود نہیں آیا، مجھے بلایا تھا اس لڑکی نے، اس شخص نے معروف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ معروف کا دل بری طرح دھڑکا، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ غازان اس کے جانب بڑھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ غازان کی اونچی دہاڑ پہ وہ بری طرح صحن کے پیچھے ہٹی۔ میری بیوی کو کچھ بھی ہو جاتا تو یقین کرو تمہاری روح کھینچ لیتا غازان مغل۔ اس کی غصیلی آواز کو معروف نے روتے ہوئے کہا، شکوہ کنا انداز میں دیکھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ وہ قطعی انداز سے بول رہا تھا۔ بیٹا وہ تمہاری پالا کی بیٹی ہے، اسے لحاظ کر رہا ہوں امی جان، ورنہ پولیس کے حوالے کرنے میں مجھے دیر نہیں لگنی تھی۔ غازان نے لب بھیج گیا تو معروف کو سانجے بیگم نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور پلک جھپکتے وہاں سے نکل گئی۔ اگر غازان اسے پولیس کے حوالے کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ اپنی جان بچ جانے پہ شکر کرتی وہ نکلی تھی۔ سانجے بیگم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر روانہ کیا۔ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ شخص بھی ہاتھ جوڑتا معافی مانگ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے پولیس انسپکٹر دانش کو اشارہ کیا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ غازان سانجے کا ہاتھ تھامے اسے روم میں لایا۔ اس کے چہرے کو تھام کر وہ اس کے لبوں کے شدت سے جھکا۔ سانجے اسے اچانک افتاد پہ ایک دم بوکھلا گئی۔ اس کو یوں اچانک خود پہ حاوی ہوتا دیکھ وہ بری طرح گھبرائی۔ غازان اسے اپنی شرٹ اتارتے دیکھ پیچھے ہوتے ہوئے کانپنے لگی۔ جب وہ تمہیں دھمکیاں دے رہی تھی تو تم مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ غازان نے غصہ سے اس کے گال پہ دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ بس اس کی میری بات وہ کچھ بولنے لگی کہ غازان نے اس کے لبوں پہ پھر سے قفل لگایا۔ اب کچھ بھی نہیں سنوں گا، اب بس سزا، اور سزا میں میری قربت۔ اور اسے پیار سے اپنے قریب کرتا بولا۔ سانجے چہرہ
दोनों हाथों में छुपाए कूट पूट के रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? गाज़ान बौखला के, आप मुझे फिर से सज़ा देंगी? मेरा कसूर नहीं था, सारा कसूर मारूफ का था। इसी ने मुझसे ये सब करने को उकसाया था। तो आप सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब ये सज़ा उसे दूँ? पागल लड़की, मेरी कुर्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा पागलपन, मेरा जुनून, मेरी तशनगी, मेरी ज़िंदगी का हासिल सब कुछ तुम्हारे लिए है। वह उसे अपने सीने में खींच गया। लेकिन आपने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। सांझे की टोन फिर से वही, अगर टूटी वह उसके लफ्ज़ों में इजहार चाहती थी और गाज़ान उसे इतना ही तड़पा रहा था। प्यार करने दोगी तो बताऊंगा ना कितना प्यार करता हूँ। वह लाइट्स को डिंग करता हुआ बोला, बिस्तर पे गिरा। वैसे आज किसी और अंदाज से ना करे ताकि तुम्हें पता चल सके गाज़ान मुगल तुमसे कितना प्यार करता है। वह उसकी नाक के साथ नाक रब करता बोला, नहीं, मैं समझ गई, आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वह शर्माई, जबकि गाज़ान का जिंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा। खत्म। शुद्ध। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।